السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا حضرات عقیدت محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسے کہ ہمارا حضرات شہزادہ رسول غوث السمدانی پیر لاسانی پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات، ان کے کرامات سماعت فرماتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا، اور تمام اولیاء اللہ کے آپ سردار ہیں، امام الاولیاء، سردار اولیاء، اور آپ کے در سے بے شمار ایسے گنہگار تھے جنہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ میرے معزز سامعین اکرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے میں ایک راز ہوں، یعنی ان کی شان، ان کی قدر اللہ نے جو بلند فرمائی ہے کہ تا قیامت تک نہ کوئی آپ جیسا آیا ہے، اور حضرت امام مہدی تک نہ کوئی آپ جیسا آئے گا، کیونکہ اولیاء اللہ تو آتے رہیں گے، لیکن جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کی شان ہے، جو آپ کا مقام ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جانے لگے، جب آپ براق پر سوار ہونے لگے، تو اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تشریف لائی، اور جب میرے آقا اپنا قدم مبارک جس کے کندھے پر رکھ کر آپ براق پر سوار ہوئے، وہ کندھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ سوار ہو گئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے شہزادے، میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہوگا۔ تو اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر مسلمان مومن کا ایمان ہے، لیکن تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کی دعا میں وہ اثر رکھا ہے اور آپ کی دعائیں مستجابات ہیں رب کی بارگاہ میں کہ جب آپ دعا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اور یہ ہم نہیں، یہ وقت کے مجددوں نے فرمایا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دور کے مجدد گزرے ہیں جس وقت اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس وقت آپ نے توحید کی آواز کو بلند کیا، اور اس وقت وہ اکبر بادشاہ جو تھا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اس قدر پیش آتا تھا کہ لوگ اس کے آگے جھکا کرتے، سجدہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قدر اس کے مخالف آواز اٹھائی، یہاں تک کہ اس نے آپ کو جیل خانے میں بھیج دی۔ آپ کئی دن جیل خانے میں بھی رہے، قید میں رہے۔ بہرحال کہنے کا اس واقعے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 یا 450 سال کے بعد کے ہیں، آپ کے فرزند، آپ کے بچے جب ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھ رہے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچوں کو ایک مولوی صاحب تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن ان بچوں کے استاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن آپ نے ان کی طرف نظر نہیں کی، آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ جب وہ استاد چلے گئے تو بچوں نے کہا، اے ابا جان، ابا حضور، جو آئے تھے وہ ہمارے استاد ہیں، لیکن آپ نے ان کی طرف دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں، یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے استاذ ہیں، لیکن ان کے پیشانی پر میں نے دیکھا کہ ان کے پیشانی پر لکھا تھا کہ وہ جہنمی ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا بچوں کے سامنے، تو بچے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، یہ ہمارے استاذ ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ بچوں نے اپنے والد محترم یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے بارہا اصرار کیا، درخواست کی، گڑ گڑائے اور کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے جنتی بنا دے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں، تقدیر الہی جو میں نے دیکھا، جو اس کے مقدر میں جو اللہ نے لکھا تھا، وہ کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پیشانی پر میں نے جہنمی دیکھا، لکھا ہے، لکھا ابا میں نے دیکھا۔ اگر کوئی ان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے تو وہ حضور غوث اعظم ہوں گے۔ عزیزان محترم، بچوں نے جب بارہا اصرار کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات میں ایک عرضی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب یہ بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے ظاہری دنیا میں فریاد سنتے ہیں، انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے فریاد سنتے ہیں۔ اور یہ ہماری زبانی نہیں بلکہ بزرگان دین کی زبانی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بچوں سے کہا کہ وہ ہستی ہے کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، آج کی رات میں عرضی پیش کروں گا، اگر انہوں نے دعا کر دی تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بچوں نے جب اصرار کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا کہا سو جاؤ، کل دیکھا جائے گا۔ جب سو گئے اور پھر جب دوسرا دن آیا تو ان کے استاد پھر دوبارہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جب آئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ اٹھے اور استاذ کو گلے سے لگا لیا۔ جب وہ استاذ چلے گئے تو بچوں نے کہا کہ ابا جان، کل ایک وقت تھا کہ آپ ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے اور آج آپ نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا، کل جو معاملہ تھا
ان کے پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا۔ جو رات میں نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو عرضی پیش کی ہے، حضور غوث اعظم نے میری عرضی کو سماعت فرمایا اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہارے استاد کی تقدیر جب تک نہیں بدلی، حضور غوث اعظم نے اپنی دعا کو نہیں چھوڑا، اور جب ان کے پیشانی پر جنتی لکھا گیا تبھی میں نے انہیں اٹھ کر ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ تو عزیزان محترم، یہ بزرگان دین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات خود وقت کے مجددین فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی ایسی عظیم شخصیت جو حدیثوں کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی شان وہ شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں مدینہ شریف میں تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیدار فرمایا، دیدار سے جب میں مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا اے عبدالحق، ہند کی سرزمین پر چلے جاؤ اور وہاں دین کی خدمت کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرکار، جب بھی مجھے آپ یاد آتے ہیں میں مدینہ شریف آ جاتا ہوں، روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں دیدار کر لیتا ہوں، جب میں ہند چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ عظیم ہستی کہ جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اس طریقے سے ان کے فضائل بیان کیے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالحق، جب تم ہند کی سرزمین پر جاؤ گے دین کی خدمت کے لیے، جب بھی تمہیں میری یاد آئے گی تو اس وقت اپنا سر نیچے جھکا لینا، میرا دیدار تمہیں ہو جائے گا۔ وہ حضرت شیخ عبدالوہاب دہلوی فرماتے ہیں کہ ان کے جیسا نہ کوئی ولی آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا، اور ان کی کرامتیں اللہ اکبر، یہ وہ مستجابات ان کی دعائیں ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ کئی گنہگار آئے، توبہ کیا تو حضور غوث اعظم کی نگاہ نے انہیں ولایت کا مقام عطا فرما دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو اقطاب بنا دیا، کسی کو اوتاد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ اللہ والوں کی یہ کمالات ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اللہ کے نیک محبوب بندے جسے چاہے جو چاہے نواز دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ کہ ایک نوجوان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز کا وقت تھا، وضو کے لیے آپ نے پانی اس نوجوان سے منگوایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ نوجوان پانی کا پیالہ لے کر پیش ہوا اور آپ کے ہاتھوں پر گرانے لگا پانی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو آپ نے شروع فرمانے کے لیے، اپنے ہاتھ دھلنے کے لیے جب ہاتھ کے چلوں میں پانی لیا تو آپ نے جیسے ہاتھ دھویا، اور وہ نوجوان دیکھتا رہا کہ ایک لوٹا پانی کا اس نے پورا کا پورا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر گرایا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اپنا ہاتھ دھلتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ نوجوان حیرت میں تھا کہ 6 لوٹے پانی کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنے ہاتھوں میں بہائے، اور پھر جب 7واں لوٹا لے کر آیا تو اس آخری 7ویں لوٹے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا وضو مکمل فرمایا۔ اب اس نوجوان کی حیرت کہ یہ کس طریقے سے معاملہ ہے کہ ان کے گھر سے جو ہمیں طریقت ملی ہے، شریعت ملی ہے، اور جو کچھ وضو کا، غسل کے، جو نماز کے طریقے ہیں، جو کچھ ہمیں ملے ہیں یہ ان کے گھروں سے ملے ہیں، لیکن آج میں نے انہیں فضول پانی بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے دل میں بات کھٹکنے لگی، سوچنے لگا کہ آخر اس طریقے سے ماجرا ہوا تو کیوں ہوا؟ جیسے نوجوان کے دل کی حالات اور نوجوان کے دل کے اندر جب بات چلنے لگی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے صرف چہرے کی کیفیت کو نہیں بلکہ دلوں کے حال کو بھی جان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اور تم نے جو سوچا تھا کہ کس طریقے سے یہ وضو کا پانی اتنا فضول بہایا ہے، اے نوجوان سن لے، جب تو پہلا لوٹا لے کر پانی کا میرے پاس آیا اور جیسے تو نے پانی کا لوٹا میرے ہاتھوں پر جب گرایا،
جب پانی میرے ہاتھوں پر گرا تو میری نگاہ لوح محفوظ پر پہنچ گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ تیرے نام کے آگے لکھا تھا کہ تو جہنمی ہے، تیرے نام کے آگے لکھا تھا کہ تو جہنمی ہے۔ تو غوث کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ جو میری خدمت کرے، جو مجھے وضو کے لیے پانی لائے، وہ جہنم میں جائے۔ اے نوجوان سن لے، جو 6 لوٹے پانی میں نے اپنے ہاتھوں پر صرف گرایا ہے، وہ یوں ہی نہیں گرایا ہے، بلکہ اسی پانی سے جو تیرے نام کے آگے جہنم میں لکھا ہوا تھا، اس لفظ کو میں نے مٹایا ہے، اور جب تک تیرے نام کے آگے جنتی نہیں لکھا گیا، میں اس وقت پانی کے لوٹے سے اسے مٹاتا ہی رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ہے حضور شان غوث اعظم، یہ ہے کرامت غوث اعظم۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کتابوں سے نہیں ملے گا، لیکن کچھ ایسا علم ہے آپ کو وہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا، کہ کیونکہ بعض ایسے علم اور بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں بلکہ سینہ بہ سینہ ہو کر گزرتی ہیں، بلکہ دلوں سے دوسرے دلوں کی طرف منتقل ہوتے جاتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں آتے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ جو آپ نے کئی بار سماعت فرمایا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے پھر سے دعاؤں کے ذریعے سے باہر نکالا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو واقعہ ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک وہ بوڑھی عورت جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر رو رہی تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس راستے سے جب گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑی ماں، کیا بات ہے، یہاں پر بیٹھ کر آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ تو بوڑھی عورت، وہ ضعیفہ عورت عرض کرتی ہے کہ 12 سال پہلے میرا بیٹا اسی راستے سے دلہن کو لانے کے لیے شادی کر کے گیا تھا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو سمندر میں ایک طوفان آیا، وہ غرق ہو گیا، اور 7 دلہا اور دلہن اور سارے باراتی اور سارا ساز و سامان ڈوب گیا۔ تو میں اس امید پر یہاں پر بیٹھی ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا، کیونکہ وہی میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اور اسی سے میری بہت سی تمنائیں جڑی ہوئی ہیں، بس اسی انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اے عبد القادر، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند فرما دیے، اور آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے ہی دعا مانگی، حضرات اللہ رب العزت یہ قسم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعائیں جو مستجابات ہیں، جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی، کیا دیکھتے ہیں کہ ڈوبی ہوئی 12 سال پہلے کشتی سمندر سے باہر نکلتی ہے، ماں ساز و سامان کے، ماں باراتیوں کے، دلہا بھی ہے اور دلہن بھی ہے، سارے کے سارے سمندر سے باہر نکل آ جاتے ہیں، اور ماں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ شان ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی 12 سال کی آپ نے پل میں رب کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بھی نکل آئی۔ تو عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے مجاہدے و ریاضات اور عبادت کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، کہ جس طریقے سے آپ نے جو مجاہدے کیے ہیں، جو ریاضات کیے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اللہ اکبر، آپ کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر گزری ہے، اور آپ نے اس قدر دین کی خدمت کی ہے کہ جو بھی آپ کے در پر غیر بھی آتا، اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی آ جاتے تو الحمدللہ ایسے آپ کے واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں جسے سن کر غیر بھی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے تذکرے ہمارے زندگیوں کو بدل دیتی ہیں، کہ جن کے واقعات اور جن کے ایسے عظیم قصے جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کیفیت سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور غوث اعظم ہے، کہ جب ان کا یہ عالم ہے، جب ان کی کرامتوں کا یہ عالم ہے، جب ان کی دعاؤں کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر میرے نبی کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، پھر میرے آقا کے طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس کے گھرانے کا ایک بیٹا، ایک اللہ کا ولی جب دعا کرتا ہے تو اللہ گنہگاروں کا بیڑا پار کر دیتا ہے،
مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ ایک اللہ کا ولی اگر دعا کر کے کسی اندھے پر اپنا ہاتھ پھیر دے اللہ اسے روشنی عطا فرما دے، کسی کمزور پر اپنا ہاتھ پھیر دے تو اللہ اسے طاقتور بنا دے، اور ہڈیوں پر اگر وہ ہاتھ پھیر دے تو زندہ ہو کر وہ اڑنے لگے، تب اندازہ لگاؤ کہ جب محتاج کا یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہو۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے محبوب بندوں کا ذکر سننے اور سنانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ذکر ہے یہ یوں نہ سمجھے کہ یہ رائے گاہ ہے، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی میرا مرید ہوگا اور جہاں کہیں بھی میرا ذکر ہوگا یہ وہ ذکر کی محفل حضور غوث اعظم کی نگاہوں میں ضرور ہوگی، اور آپ اسے ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ ولیوں کی ذکر کی محفل ہے، تو یہاں پر ادب کا ہم خیال رکھیں، اور یہ ولیوں کی ذکر ہے احترام کا خیال رکھیں، اور ہم یہ کیفیت اور اپنے دل کے اندر یہ بات ڈالیں کہ ہم یہاں پر مسجد میں اللہ کے گھر میں ضرور بیٹھے ہیں لیکن ہماری نگاہیں وہاں پر ہیں جہاں پر حضور غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوا، کیونکہ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ جو میرا مرید ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسے بنے جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا راستہ ہے، ہم اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر چلنے کے لیے حضور غوث اعظم نے ہمیں بتایا ہے۔ سنتوں کے پیکر ہم بنے، نمازوں کے پابند ہم بنے، چوری سے جھوٹ سے ہر برے افعال کو ہم چھوڑ دیں اور توبہ کریں، کیونکہ انسان ہے جو بھی ہم سے خطا ہوئی ہے ہم رب کی بارگاہ میں معافی طلب کریں اور ان کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے ان کا فیض ان کا ذکر آج بھی ہم کر رہے ہیں اور ان کا فیض آج بھی رہے گا، اور قبر میں بھی ان کا فیض پہنچے گا اور میدان محشر میں بھی ان کا فیض ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو الحمدللہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صالحین سے محبت کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں، صدیقین سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے جو ولی ہیں الحمدللہ ہم ان ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے روز اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان کے دامن کرم سے وابستہ فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے اللہ تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔